اس کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک اجتماعی زندگی بھی ہوتی ہے۔ ہر ایک زندگی کے لیے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے، جس کے لیے اس کو کئی ادارے بنانے پڑتے ہیں۔ ان اداروں میں ایک اہم ترین ادارہ ریاست کہلاتا ہے۔ ریاست وہ ادارہ ہے کہ جس میں ایک ملک کے باشندے، ایک ملک کے لوگ رہتے ہیں اور اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں، قوانین اور اصول قائم کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس ریاست کے قوانین اور ان پر عمل درآمد کرنا یہ اس ملک کی قوت اور کمزوری کی علامت ہوتے ہیں، اور فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا یا بدحالی کی طرف جائے گا۔ وہ ان قوانین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہاں کے امور زندگی چلانے کے لیے ایسے ضروری قوانین وضع نہ کیے جائیں جن کی وجہ سے وہ معاشرہ قائم رہ سکے۔ ضروری ہے، کسی ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایسے قوانین ہوں، ایسا ادارہ ہو جو ان قوانین کو بنائے بھی اور پھر ان پر عمل درآمد کروائے بھی۔ آج ہم ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک کو دیکھیں، ان کی فہرست نکالی جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس ریاست کے باشندے قانون کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ معاشرہ ترقی کی طرف بھی رواں دواں ہے، خوشحال بھی ہے۔ اور مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی شکل میں حضور علیہ السلام کی فرامین کی شکل میں مکمل ضابطہ حیات دے دیا، اور حکمرانوں کا کام کیا ہے کہ عملی شکل میں لا کر لوگوں سے ان سے عمل کروائیں۔ تو اس میں بھی سستی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے بڑے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کس مقام پر تھے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ریاستی قوانین کی پاسداری اور انفرادی ذمہ داری۔ سب سے پہلے تو سمجھیں ریاست کیا ہے۔ اگر آپ سیاسیات کے علوم کی کتب دیکھیں، مختلف ڈکشنریز میں ریاست کا معنی دیکھیں تو آپ کو مختلف تعریفات نظر آئیں گی، لیکن ان تعریفات میں 3 عناصر اور 3 چیزیں مشترک ہیں جو ایک ریاست کے لیے ضروری ہیں۔ 3 عناصر تمام تعریفات میں آپ کو مشترک نظر آئیں گے۔ پہلی چیز لوگ، عوام۔ کوئی ریاست بھی بغیر لوگوں کے، بغیر عوام کے نہیں ہوتی، پہلا عنصر۔ دوسرا، حکومت کا ہونا یا سیاسی تنظیم کا ہونا کہ جو لوگوں کے لیے قوانین بنائیں جن سے ان کو پتہ چلے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ریاست کے لیے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوگا تو ریاست صحیح طریقے پر نہیں چل پائے گی۔ اور تیسرا، کسی علاقے کا ہونا۔ علاقہ نہیں ہوگا تو بھی ایک ریاست نہیں کہلائے گی۔ تو 3 چیزیں مل کر ایک ریاست بناتے ہیں: عوام، حکومت یا تنظیم سازی، اسی طرح علاقہ۔ اور موجودہ دور میں تو علاقے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ کہ ہر ملک کی اپنی حدود ہیں، اس کی حدود ختم ہوتی ہیں، اگلے ملک کی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو قوانین ایک ریاست کے لیے بنائے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ قوانین اس حد تک ہیں، اس سے آگے ان کے اپنے قوانین ہیں، دوسرے ملک کے قانون ہیں۔ تو ایک ریاست مکمل بنتی ہے عوام سے، تنظیم سازی سے، علاقے سے۔ دوسرا لفظ ہمارے عنوان کے اندر ہے قانون۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون نام ہے قواعد اور ضوابط کو جاننے کا، کہ جن کے ذریعے سلطنت کا نظام چلایا جاتا ہے، وہ قانون ہوتا ہے۔ حکومت کا اور شہریوں کا آپس میں رابطہ قائم رہتا ہے،
وہ قانون کی صورت میں رہتا ہے، اور قانون کے ذریعے برے کاموں سے روکا جاتا ہے، اچھے کاموں کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر قانون کو دیکھا جائے تو قانون کی ابتدا بھی تب سے ہوئی جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ضرورت کے مطابق قوانین اللہ رب العزت نے عطا کیے، اور پھر یہ سلسلہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت انبیاء کو مبعوث فرماتے رہے، قوانین بھی اتارتے رہے، قوانین بھی ہر نبی کو اللہ رب العزت عطا فرماتے رہے۔ جو وقت کی ضرورت تھی اس حساب سے وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے انبیاء کو قوانین دیے، انبیاء نے لوگوں کو بتایا کہ یہ قوانین ہیں، اور آخر کار یہ قوانین کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دین کو قیامت تک کے لیے بھیجا، اسی طرح حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے قوانین بھی قیامت تک کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو قوانین ہمیں عطا کیے، ہم کسی دور میں، کسی وقت میں، کسی معاملہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین یہاں پر فٹ نہیں بیٹھ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، تمہارے لیے مکمل ضابطۂ حیات بنایا۔ اسی لیے ایک شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے، اے ستاروں اب کوچ کرو، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء اقوام کی طرف، علاقے کی طرف، کچھ لوگوں کی طرف آتے رہے، ان کے لیے قوانین لاتے رہے۔ جب ان کے قوانین ایک وقت آتا رہنمائی فراہم لوگوں کو اس طرح نہ کر پاتے، اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیج دیتے، وہ ان قوانین کی عمل درآمدگی کراتے، لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ تام کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ریاست کا، قوانین کا اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور تمام انبیاء نے یہ مشترکہ طور پر کوشش کی، تمام انبیاء کی کوششوں میں یہ مشترکہ اور اجتماعی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ حقیقی اقتدار اللہ رب العزت کا ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ دنیا کے اندر قوانین صرف اور صرف اللہ رب العزت کے چلیں گے۔ تمام انبیاء نے اپنی اقوام کو یہ باتیں بتائیں، اتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو۔ اور ہماری اطاعت کیونکہ انبیاء پر وحی آتی تھی، انبیاء کو اللہ رب العزت براہ راست بتایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو آگے پہنچایا کرتے تھے، اسی لیے انبیاء کی مشترکہ کوششوں میں سے ایک کوشش یہ اتقوا اللہ واطیعون، کہ قانون اللہ رب العزت کا چلے گا۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بعض انبیاء سے اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست قائم بھی کروائی تاکہ ہمارے لیے نمونہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضور علیہ السلام کو باقاعدہ حضور علیہ السلام نے اور ان انبیاء نے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست قائم کی اور ہمارے لیے نمونہ سیٹ کیا کہ بعد میں آنے والے لوگ اس طرح اپنی ریاست کا نظام چلائیں گے۔ اور پھر اسلامی سوچ سے اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ریاست کا ہونا اور اس میں اللہ رب العزت کے قوانین کا ہونا کس قدر اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ یہ دعا مجھ سے مانگا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ، جہاں مجھے داخل کرنا حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ داخل کرنا، جہاں سے نکالنا سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے اقتدار عطا کر کے میری مدد کرنا۔
تو یہ ریاست کا ہونا، اسلامی ریاست کا ہونا، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعا سکھا رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں وہ دعا شامل کر کے ہماری تعلیم فرما رہے ہیں، قیامت تک اس کی جد و جہد کرتے رہنا، اس کی کوشش کرتے رہنا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اقتدار عطا کر کے میری مدد فرما۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ریاست محض زمین کا ٹکڑا حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ریاست کے ساتھ دوسرا جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے، اللہ رب العزت کے قوانین، ان پر عمل درآمدگی کے لیے ریاست ضروری ہے۔ ریاست کا مقصد لوگوں کی غلامی سے نکل کر اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر آنا ہے، یہ مقصد ہے ریاست کا۔ اور اسلام میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، بغیر شادی شدہ، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے دین میں تم پر ترس کھانا حاوی نہیں ہونا چاہیے، ترس والا جذبہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جہاں دین کا معاملہ ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک فوجداری نظام ہے، ایک سزا اور جزا کا نظام ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ نماز قائم کر لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، دین مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک فوجداری نظام کے معاملہ میں فرمایا، ایک سزا اور جزا کے نظام کے معاملہ میں فرمایا، یہ بھی اللہ کا دین ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو یہ اسلامی قوانین کا نفاذ اسلامی ریاست کے اندر حقیقت میں اللہ رب العزت کے دین کا نفاذ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کو چھوڑا گیا تو گویا ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، ان میں تمہارے اپنی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن شرط ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو اگر ان سے دور ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت پر ایمان بھی کمزور ہے، آخرت کے دن پر ایمان بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور پھر اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ قوانین 2 طرح کے دیے، ایک قوانین اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے قیامت تک کے لیے، کسی ریاست کو، کسی حکمران کو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا کوئی اختیار نہیں ہے، پکے قوانین قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ اور دوسرے وہ قوانین جو ریاست پر چھوڑ دیے، عوام کی فلاح و بہبود کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، صراحتاً اسلام کے خلاف نہیں ہے، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی اسلامی قوانین ہے، اور فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، 2 طرح کے قوانین دے دیے، ایک کو پکا کر دیا، اختیار نہیں ہے، اب سود کو حرام قرار دے دیا، سارے مل کر زور لگا لیں کہ کسی طرح سود کی اہمیت ہم ثابت کر دیں، اس کی ضرورت پر زور دیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، سب غلط ہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون اٹل ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ سود حرام ہے۔ اسی طرح چند قوانین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے لازم کر دیا، ان پر عمل ہوگا ہی ہوگا، ہر حال میں حکمران کی ذمہ داری ان پر عمل کرانا، انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ان پر عمل کرنا۔ ان میں ایک قانون، چند ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں، انسانی جان کا تحفظ، یہ اسلام کا قانون ہے۔
اور ریاست کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرائے، اپنے باشندوں کو، اپنی عوام کو جان کا تحفظ فراہم کرے۔ اور پھر اسلامی ریاست میں جان کا تحفظ صرف مسلمان کے لیے نہیں، جو حکمران کی اجازت کے ساتھ اس ملک کے اندر رہتا ہے اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی اسلام نے قرار دی جتنی ایک مسلمان کی جان قیمتی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پہلے قتل کا واقعہ ذکر فرمایا، پہلا جو انسانیت میں قتل ہوا، اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اصول دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اصول ہے۔ وہ اصول کیا دیا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک مسلمان نہیں فرمایا، ایک انسان فرمایا۔ اور آگے فرمایا اسی اصول کے تحت دوسرا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ اسلام نے اتنا پیارا قانون دیا۔ ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ کسی ایک کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کرنے کا گناہ، اور ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کے جان کو بچانے کا ثواب، یہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اٹل قانون، کمزوروں کا، معذوروں کا تحفظ اسلام دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگوں کے اندر جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام کو بھیجا کرتے، اسی طرح خلفائے راشدین جب مہمات کے اندر صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تو ایک لازمی طور پر ایک حصہ یہ قرار دیتے کہ کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، معذوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ تمام تمہاری جنگ کا حصہ نہیں ہے، تم سے محفوظ رہنے چاہیے۔ دشمن کے لیے یہ قانون ہے تو اپنے کمزوروں اور اپنے معذوروں کے لیے پھر کیا قانون ہوگا۔ اسی طرح عدل اور انصاف کا قانون قرآن پاک کا اٹل اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتے ہیں۔ کیا عدل صرف اپنے دوستوں کے لیے؟ نہیں، واضح الفاظ میں فرما دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ نہیں، دوست ہے یا دشمن ہے، عدل کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عادل بن جاؤ گے اللہ رب العزت تقوی عطا فرمائیں گے۔ تو عدل ایک اٹل قانون ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، حکمرانوں کے لیے بھی ضروری، رعایا کے لیے بھی ضروری کہ عدل اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں۔ اسی طرح اسلام نے مساوات کا حق دیا ہے۔ اسلام کے اندر ایک بادشاہ اور فقیر دونوں انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، مساوی ہیں، محض اس بنیاد پر کہ وہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یا یہ اونچے خاندان کا ہے، یہ نچلے خاندان کا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ واضح اللہ رب العزت نے اصول دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مذکر ایک مؤنث حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت والا، عظمت والا وہ ہے جو دونوں میں سے زیادہ متقی ہے۔ امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، تقوی کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کون کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح اعلان فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر
گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ تو اسلام مساوات کا حق دیتا ہے، برابری کا حق دیتا ہے، اور یہ قانون ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج کوئی یہ قانون بنانا چاہے کہ اس کے لیے الگ قانون ہے، اس کے لیے الگ قانون ہے، کیونکہ یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ اسلام کے مخالف قانون ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، قانون بنا دیا۔ اسی طرح عزت کا تحفظ یہ ہر ایک کا حق ہے، اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو اس کی عزت کا تحفظ دیا جائے۔ حکمرانی تو اوپر کی بات ہے، ہماری آپس میں ایک دوسرے سے عزت محفوظ نہیں ہے۔ قوانین جو دیے، اجتماعی بھی دیے، انفرادی بھی دیے، جو قوانین دیے وہ حکمرانوں کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں مکمل تفصیل بیان کی، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے لقب مت بگاڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح اصول بیان فرمایا، ہم دیکھیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یعنی عزت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اسلام نے ان کو بیان کر دیا۔ نام نہیں بگاڑنا، برائی بیان نہیں کرنی، صرف موجود کے لیے نہیں، جو موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی فرما دیا کہ جو موجود نہیں ہے اس کی بھی غیبت نہیں کرنی، اس کی بھی برائی بیان نہیں کرنی، اصول بیان کر دیا۔ اسی طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا اقلیتوں کی حفاظت، اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کو بھی اتنا ہی تحفظ ہوتا ہے جتنا مسلمان کو ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک مسلمان نے ایک ذمہ کو قتل کر دیا، معاملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت میں آتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے عادل۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آج مجھ پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام قصاص کا حکم دے دیتے ہیں، ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے مقابلہ میں بدلے میں قتل کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ان قوانین کو اسلام کے مطابق بنانا حکمرانوں کی ذمہ داری، اور اسلام کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس طرح بچ نہیں سکتے کہ چونکہ ملک کا قانون نہیں ہے تو ہم کیوں عمل کریں، نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ کسی حکمران کو بھی، کسی اعلیٰ اتھارٹی کو اپنے نیچے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کے مخالف قانون بنانے کی، حکم دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ اگر حکم دے بھی دیا جائے تو عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے، فرمایا کہ اولو الامر، حکمرانوں کی باتیں سنو بھی، ان کی اطاعت بھی کرو، حکمرانوں کی باتیں سنو بھی، ان کی اطاعت بھی کرو، چاہے تمہیں پسند ہوں یا ناپسند ہوں۔ تمہاری ذات کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، ہاں اللہ رب العزت کی پسند ناپسند کی بات ضرور ہے۔ آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حاکم اللہ رب العزت کی معصیت کا حکم دے دے تو اس پر عمل نہیں کرنا، پھر تم پر نہ سننا لازم ہے نہ پھر تم پر اطاعت لازم ہے۔ اور عام قانون حکمران کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ چاہے تم پر حبشی غلام بھی حکمران بنا دیا جائے اور وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مخالف کوئی حکم نہ دے تو ان کی اطاعت لازمی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا قوانین دو طرح کے، ایک اللہ رب العزت نے بنائے، ایک ریاست پر چھوڑے، اور ریاست کے بنائے ہوئے قوانین بھی جو اللہ رب العزت کے حکموں سے ٹکراتے نہیں ہیں
وہ بھی گویا اللہ رب العزت کے احکام ہی ہیں، ان پر عمل کرنا بھی ویسے ہی لازم جیسے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن بات جہاں آ جائے اللہ رب العزت کے حکموں سے ٹکرانے کی، وہاں پر پھر اطاعت کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو ہم سب پر لازم ہے قوانین کی پابندی کرنا، تابع داری کرنا، اس سے ہمارا ملک خوشحال بھی ہوگا، ترقی بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اندر فساد نہ کرو اصلاح کے بعد۔ مفسرین نے یہاں پر معنی لکھا کہ یہاں فساد قانون شکنی کے مقابلہ میں ہے، بعد اصلاحها، اصلاح ہونے کے بعد، یعنی قوانین بن گئے، اب آپ نے فساد نہیں کرنا قانون کو توڑ کر۔ اگر قانون بننے کے بعد آپ قانون کو توڑتے ہیں تو آپ فسادی کے زمرے میں آتے ہیں، اور فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، قوانین بن جانے کے بعد قانون شکنی نہیں کرنی۔ اسی طرح باہمی تعاون، حکومت کے جو صحیح کام ہیں ان کے ساتھ ان کا تعاون، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، یہ بھی ہم پر لازم ہے، کیونکہ انسان ان سے ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام پر، تقوی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہاں پر بھی فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اسی طرح ملک کا تحفظ، یہ بھی ہم میں سے ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف قانون نافذ کرنے والے یا عمل کرانے والے اداروں کا کام نہیں ہے، ہر ایک کی ہم میں سے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں اپنی استعداد کے مطابق۔ صرف خود اچھے شہری بن جانا کافی نہیں ہے، آس پاس نظر رکھنا، ملک کے خلاف کوئی کام نہ ہونے دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان میں گھوڑوں کی تیاری آتی ہے، قوت کی تیاری آتی ہے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ تو ہر مسلمان کے اندر اسلام کے دشمن کے خلاف، اپنے مملکت کے دشمن کے خلاف جذبہ جہاد ہونا لازم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے قانون بیان فرمایا۔ گزشتہ اقوام میں نافرمانوں کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں کے لیے کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا، سارے تباہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں قانون کیا بیان فرمایا؟ قاتلوہم، تم ان کے ساتھ قتال کرنا، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ رب العزت ان کو عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں سے۔ عذاب کا اب قانون یہ، اور پھر اللہ رب العزت نے دیا مختلف جو حضور علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جو مارکے ہیں کفار کے ساتھ، وہ سارے ان پر عذاب ہی تو ہیں۔ اجتماعی عذاب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی برکت سے روک لیا، لیکن عذاب کی شکل یہ بیان کی۔ اور ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتے نہیں ہو، تمہارے پاؤں زمین پر جمے ہوئے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ بھی ہماری ذمہ داری، ہر شہری کی ذمہ داری کہ اپنے ملک کا، اپنے اسلام کا تحفظ کرے، اپنے ایمان کا تحفظ کرے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حکمرانوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کس لیے ہو؟ اس لیے ہو کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور اسی طرح
یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری، ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اسلام پر آنچ آئے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس پر ہمارے پاکستان کا وقار دنیا کے اندر خراب ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح کرپشن سے اجتناب، اور کرپشن ہم نے بڑا محدود کر دیا، بس ملک کو لوٹنا ہی کرپشن ہے، وہ بھی کرپشن ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبانوں میں جھانکے کسی نہ کسی کرپشن میں ہم سب ملوث ہیں۔ بدعنوانی کرنا، دھوکہ کرنا، ملاوٹ کرنا، رشوت کھانا، ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، یہ تمام کرپشن کی اقسام ہیں، اور ان سب سے بچنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، خوشحال ہو، تو پھر اس سے بچنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی، ایمان اور یہ پاکستان، ایک ریاست اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ ان دونوں کی قدر کریں، ان دونوں کی قدر کریں، تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ اور آخر میں علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ کا ایک شعر سنا کر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اسلام کی اور پاکستان کی وفاداری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ڈی ایچ اے انتظامیہ کی دینی شعبہ امور کے زیر اہتمام ڈی ایچ اے ایونٹ ہالز فیز 5 نزد نواز شریف انٹرچینج میں تربیت حج سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ سفر حج و عمرہ کے لیے گھر سے واپس تک ہر مرحلہ پر آپ خواتین و حضرات کو تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا یہ مبارک سفر شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ آپ کے علم میں ہے حکومت پاکستان نے ہر عازم حج کے لیے حج تربیت حاصل کرنا لازم قرار دیا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ڈی ایچ اے انتظامیہ نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس پروگرام میں عازمین حج کی تربیت کے لیے وزارت حج کے مقرر کردہ تربیت حج دینے والے معروف ٹرینر جناب ڈاکٹر حافظ عبد الواحد قریشی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، جو اپنے مخصوص اور دلکش انداز میں مورخہ 29 اور 30 جون بروز ہفتہ اور اتوار صبح 9 بجے تربیت دیں گے۔ حج سیمینار ڈی ایچ اے ایونٹ ہالز فیز 5 نزد نواز شریف انٹرچینج میں منعقد ہوگا۔ آپ سب خواتین و حضرات جو حج اور عمرہ پر تشریف لے جا رہے ہیں اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز انتہائی معلوماتی اور مفید ہوگا۔ برائے کرم کاغذ پینسل ہمراہ لائیں، بچوں کو موبائل اور لیپ ٹاپس ہمراہ نہ لائیں۔ من جانب ڈی ایچ اے انتظامیہ۔ سنتیں ادا کریں۔